وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون اور نشانی ان کے لیے رات ہے نسلخ ہم کھینچ لیتے ہیں منہ اس سے النہار دن کو فإذا هم مظلمون بس اچانک ہی لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں وآیۃ لهم اللیل اور لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی اللہ کی توحید کی رات بھی ہے اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر رات اور دن انہیں اپنی عظیم قدرت قرار دیا ہے اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اللہ کی ربوبیت کے بڑے دلائل میں سے دلیل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے تو رات اور دن اور ان کا آنا جانا ان کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ملایا ہے زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے جس طرح وہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اس طرح دن اور رات اور ان کا آنا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ رات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رات اکیلی بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور نشانی ہے ان کے لیے یہ رات نسلخ منہ النہار ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو سلخ عربی زبان میں ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور اس سے مراد عام طور پہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ سلخ آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ کسی جانور کی کھال اتاری جائے اور اس کا جسم ظاہر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل رات ہے نسلخ منہ النہار جس سے ہم دن کو کھینچ کر اتار دیتے ہیں نکال دیتے ہیں جیسے جانور کی کھال اتار کر الگ کر دی اور جانور کا جسم ظاہر ہو گیا تو گویا کہ دن ایک کھال کی طرح ہے وہ دن کو کھینچ کر اتار دیا اور اندر سے رات ظاہر ہو گئی یہ اللہ نے کیفیت بیان کی ہے اب اس کی مزید تفاصیل کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے جو اس کائنات کا خالق مالک ہے اور اس سے بڑھ کر کسے پتہ ہوگا
الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا تو کون جانے گا؟ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کی حقیقت بھی سب سے بہتر اللہ ہی جانتے ہیں۔ سائنس اس تک پہنچے نہ پہنچے تو سائنس جو ہے وہ اس کی تائید کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی رات ہے، ہم اس سے اتار لیتے ہیں دن کو۔ میں نے جیسے ذکر کیا لفظ سلخ نسلخو، یہ کھال اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ رات سے دن کو اتار لیتے ہیں جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اب جب دن کو اللہ اتار لیتے ہیں اور رات، تو پھر لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، رات اندھیرے کے لیے ہوتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جاری رہتا ہے، چلتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مستقر کے لیے، سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا رہتا ہے۔ یہ لامزد لی کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، علت اور وجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لِأَجْلِ مُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے۔ مستقر سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیریں مفسرین کرام نے کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سورج اپنے مستقر یعنی اپنے طے شدہ مدار میں چلتا رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک مدار مقرر کیا ہے، تو اجرام فلکی جتنے بھی ہیں، تو سورج وہ اپنے مستقر اور اپنے طے شدہ مدار میں چلتا ہے، اس سے وہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی سورہ انبیاء میں اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام چیزیں ایک مدار میں تیر رہی ہیں۔ تو سورج کا اپنا مدار ہے، چاند کا اپنا ایک مدار ہے، ایک رستہ ہے، سورج اسی رستے پہ چلتا رہتا ہے، رواں دواں ہے، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ چاند کا اپنا رستہ ہے، دن اور رات کا اپنا ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے، کوئی چیز اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا کہ سورج جاری وساری ہے اپنے مستقر یعنی اپنے مدار میں، اپنے مدار میں رواں دواں ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے یہ سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وہ مسلسل حرکت میں ہیں، ایک لگے بندے نظام کے مطابق چلتے جا رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکتے۔ جو اللہ نے رستہ مقرر کیا ہے، جو ان کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے، وہ اس سسٹم سے ادھر ادھر ہوئے بغیر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے جا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا دوسرا معنی کیا کہ سورج جاری رہتا ہے اپنے مستقر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج دن بھر چلتا رہتا ہے اور پھر شام کو وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، تو یہ عرش کے نیچے جو سورج کا سجدہ ہے، یہ سورج کا مستقر ہے، یہ سورج کا ٹھکانہ ہے۔ اب عرش کے نیچے کیسے سجدہ کرتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ خالق کائنات ہیں اور اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا سسٹم بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کی شرح میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، تدری، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو، این تذهب، کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قلت، ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اور اللہ اپنے رسول کو وحی سے بتا دیں تو رسول بھی جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، سورج جاتا ہے حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ،
حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن، پھر وہ اجازت مانگتا ہے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کی، فیؤذن لها، اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے، ہاں دوبارہ طلوع ہو جاؤ مشرق سے، پھر وہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ، اور قریب ہے وہ وقت آ جائے، ان تسجد کہ سورج جا کے سجدہ کرے، یعنی غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے سجدہ کرے، فلا يقبل منها، اس سے قبول نہ ہو، وتستأذن، اور وہ اجازت مانگے، یعنی دوبارہ اپنی روٹین کے مطابق مشرق سے طلوع ہونے کی، فلا يؤذن لها، اس کو اجازت نہ دی جائے، یقال لها، اور اسے کہا جائے ارجعی من حیث جئتی، وہیں سے لوٹ جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ اب وہ روٹین کے مطابق سجدہ کرتا ہے اور پھر وہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، لیکن قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جب وہ سجدہ کرے اس کا سجدہ قبول نہ ہو، اور جب وہ اللہ سے روٹین کے مطابق مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے اس کو اجازت نہ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو سورج پھر اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر مشرق سے طلوع نہیں ہوگا اس دن۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ اللہ کے اس فرمان کا معنی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے۔ تو مستقر کا مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اور یہ سب سے بہتر تفسیر ہے۔ اب سورج غروب ہوتا ہے اور سورج غروب ہو کر اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ممکن ہے اعتراض کریں کہ جی سورج کیسے اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے؟ جب سورج ہمارے ہاں غروب ہوتا ہے تو وہ دیگر ملکوں میں تو وہ اس وقت بھی وہ موجود ہوتا ہے، سورج تو کسی وقت بھی غروب نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے ہاں غروب ہوتا ہے، تو وہ جو مغرب کے علاقے ہیں وہاں وہ اس وقت جو ہے وہ کئی علاقوں میں نصف النہار ہوتا ہے، کئی علاقوں میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو کئی علاقے ہم سے 10 گھنٹے کئی 12 گھنٹے دنیا جہاں میں سورج ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سورج ہر وقت وہ جہاں بھی ہے، وہ اللہ کا عرش تو سب سے بلند ہے نا، سورج جہاں بھی ہے وہ آسمان سے نیچے ہے، پہلے آسمان سے نیچے، آسمان دنیا سے نیچے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان، اس کے اوپر چوتھا آسمان، اس کے اوپر 5واں آسمان، پھر 6واں، پھر 7واں۔ اللہ کی کرسی جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہ تمام آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس نے تمام آسمانوں کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمانوں اور زمین وغیرہ کی سب کی یہ حیثیت ہے جیسے ایک لک دک لمبا چوڑا صحرا ہو بیابان، اس کے اندر چھوٹا سا ایک حلقہ ہو، چھلا جو انگلی میں پہنتے ہیں، تو یہ حیثیت 7 آسمانوں کی اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اور پھر عرش اس سے بھی اوپر ہے، عرش سب سے عظیم مخلوق ہے اللہ کی اور سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ سورج وہ ہمیں جب نظر آ رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کیسے کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی بیان اور تشریح کی ذمہ داری دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بیان، قرآن کریم کی آیات کی تشریح اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو کہتے ہیں کہ جی زمین کے بارے میں کہتے ہیں اس کی 3 حرکتیں ہیں، ایک زمین کی حرکت اپنے ارد گرد ہے جس کی وجہ سے دن رات ہوتے ہیں، ایک زمین کی حرکت جو ہے وہ سورج کے ارد گرد ہے جس کی وجہ سے موسم وغیرہ آتے ہیں، اور ایک زمین اور پورا سولر سسٹم جو ہے وہ ایک اللہ کو پتہ ہے کس طرف وہ رواں دواں ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها کا معنی، ایک تو معنی وہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورج اپنے مستقر کی طرف جاری ساری رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر اس کی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بعض علماء نے اس کی تشریح یہ بیان کی کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں جو ہے وہ رواں دواں ہے، تو یہ بھی سورج کا مستقر ہے۔ بعض علماء نے ایک
ایک اور تفسیر بھی کی ہے. یہ جب تفسیریں کسی آیت کے زیادہ ہو جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. یہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں. بعض علماء نے وہ بھی یعنی یہ دو بھی مراد ہو سکتی ہیں اور ایک تیسرا معنی بھی مزید مراد ہو سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں لمستقر اللہ، یہ میں نے بتایا ایک تو لام زیر لی یہ علت کے معنی میں ہے، لاجل مستقر اللہ. بعض علماء کہتے ہیں یہ جو لام زیر لی حرف جار ہے یہ الہ کے معنی میں ہے. بعض دفعہ حروف جار جو ہیں وہ دوسرے حروف کے قائم مقام آ جاتے ہیں. عربی زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ لام زیر لی الہ کے معنی میں ہے. تب معنی ہوگا کہ سورج جاری ساری ہے اپنے مستقر کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف. اس سے کیا مراد ہوگا کہ ہر مخلوق کی ایک انتہا ہے، ہر مخلوق کا ایک موت ہے، ایک انتہا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ جب اس مخلوق نے ختم ہو جانا ہے. تو مستقر سے مراد وہ انتہا ہے کہ سورج وہ جاری ساری ہے اپنے دائمی ٹھکانے کی طرف. بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے لمستقر کو الا مستقر اللہ، اپنے مستقر کی طرف جاری ساری ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کر ختم ہو جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. اور یہ سورج نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لپیٹ دیا جانا ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، ایک وقت آئے گا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم، قیامت کے دن. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایک نیا سورج پیدا کریں گے، وہ جو قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پر، ایک میل سے مراد یا حقیقی میل کا فاصلہ ہے یا وہ میل گز کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، ایک گز کے فاصلے پر یا ایک میل کے فاصلے پر جو ہے وہ قیامت کے دن سورج ہوگا. لیکن وہ ہمارا یہ دنیاوی سورج نہیں ہوگا، ایک اور سورج ہوگا. یہ دنیاوی سورج تباہ و برباد ہو چکا ہوگا. تو بعض مفسرین کے مطابق اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ سورج رواں دواں ہے اپنے انجام کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف. تو سب معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بہتر تفسیر تو وہی ہے جس کو سب سے راجح قرار دیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو ابو ذر کی حدیث میں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تینوں تفسیروں سے بہرحال ایک بات ثابت ہے کہ سورج جاری و ساری ہے، سورج ساکت نہیں ہے اپنی جگہ پر. جس طرح سائنسدان پہلے کہا کرتے تھے the sun is stationary، وہ کہتے تھے وہ اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ مانا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ ساکت ہے اور باقی تمام زمین اور دیگر سیارے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، سورج جو ہے وہ جاری ساری ہے تینوں تفسیروں کے مطابق. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو بہت غالب اور بہت جاننے والی ہے. جو العزیز العلیم ہے یہ اس ذات کا اندازہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو سارا سسٹم بنایا، اللہ نے یہ سارا سسٹم تجربہ کر کے نہیں بنایا. اللہ نے یہ سارا سسٹم جب بنایا تو بغیر کسی مثال کے اللہ نے اپنے علم سے بنا دیا. اور جو اللہ نے سسٹم بنایا اس سسٹم میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. جیسے اللہ نے زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے، سورج کی بھی پیدائش سے پہلے اللہ نے یہ جو سسٹم اور اندازہ لگا لیا، وہی اندازے کے مطابق سورج اور دیگر تمام اجرام فلکی وہ سارا سسٹم جاری ساری ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے شروع میں بنا دیا تھا، اب اللہ کی کوئی نگرانی، اب اللہ کا کوئی حفاظت اور اللہ کی اب کوئی کار فرمائی نہیں ہے. اللہ نے نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پوری طرح کار فرما ہے اس نظام میں، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگہبانی اور حفاظت ہے. تو یہ نظام قائم و دائم ہے. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا سورہ فاطر کی آخری آیات میں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. اگر اللہ اس کو چھوڑ دیں تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، گر جائیں، زائل ہو جائیں. بالکل اسی طرح یہ جو اللہ نے سارا سسٹم بنایا ہے تو یہ سارے سسٹم کی ہر وقت نگہبانی، نگرانی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہر وقت آسمان و زمین کی اور ان تمام چیزوں کی نگہبانی اور حفاظت فرما رہے ہیں. اور اگر اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو یہ سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے العزیز العلیم ذات کا. والقمر، اور چاند کو قدرناہ، ہم نے اندازہ لگایا اس کے بارے میں، منازل، منزلوں کا،
ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں، چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ لوٹ آتا ہے کھجور کی ٹہنی کی طرح پرانی، القدیم پرانی. چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی، مرحلے مقرر کیے. چاند کے 28 منزلیں ہیں، 28 مرحلے ہیں. وہ ایک دن اور رات میں ایک منزل طے کرتا ہے، اور جب 28 دنوں کے بعد 28 منزلیں پوری ہوتی ہیں تو چاند پھر 2-3 دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے چاند جو ہے وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے. دوبارہ چاند جو ہے وہ روزانہ وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے. پہلی تاریخ کچھ بہت باریک ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، اور پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور 28 دنوں میں اپنی منزل مکمل کرتا ہے. یہ سارے مرحلے مکمل کرتا ہے. پھر 2 دنوں کے لیے، 3 دنوں کے لیے یہ پھر ہمیں نظر نہیں آتا، اور پھر دوبارہ وہ لوٹ آتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. جو کھجور کی پرانی شاخ ہوتی ہے، جو خشک ہو جاتی ہے، تو خشک ہو کر اور پرانی ہو کر وہ مڑ جاتی ہے. تو چاند جو ہے وہ پہلی تاریخ کو وہ مڑا ہوا اور اس طرح کر کے نظر آتا ہے، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح جو مڑی ہوئی ہوتی ہے خشک ہونے کی وجہ سے اور پرانی ہونے کی وجہ سے. تو یہ اللہ رب العالمین جو العزیز العلیم ہیں، یہ ان کی تخلیق ہے اور یہ ان کا اندازہ ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے خلاق ہیں اور سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. سورج چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے پھر غروب ہو، سورج کے بعد چاند آتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا سورج نکلے غروب ہو دوبارہ سورج نکل آئے، چاند نہ نکلے. سورج کے بعد دن میں سورج ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب سورج غروب ہو دوبارہ سورج نکل آئے، سورج کے بعد دوبارہ سورج نکل آئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سورج کے بعد چاند، چاند کے بعد سورج، پھر چاند، پھر سورج. یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جو کئی سالوں سے، کئی 100 سالوں سے، کئی 1000 سالوں سے نہیں، لاکھوں کروڑوں، جب سے یہ نظام بنا ہے تب سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت کا مظہر ہے. سورج کے یہ لائق نہیں کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے. چاند کو پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاند اور سورج ہمیں ایک وقت میں نظر آئیں. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں چاند اور سورج ایک وقت میں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب 14ویں رات وغیرہ کی چاند ہوتا ہے تو بعض دفعہ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی ہمیں کئی دفعہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ سورج نکلنے کے بعد بھی ہمیں وہ چاند ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا ہوتا. یہاں مراد یہ ہے کہ سورج کے بعد چاند نہ آئے بلکہ دوبارہ سورج آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. سورج، چاند، پھر سورج، اگرچہ جس طرح دن اور رات لمبے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، وہ سورج اور چاند کے بھی اپنے نظام ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سورج کے بعد دوبارہ سورج نکلا ہے، سورج کے بعد چاند ہی آنا ہے، چاند کے بعد سورج ہی آنا ہے. جس طرح دن کے بعد رات آنی ہے، رات کے بعد دن آنا ہے. دن کے بعد دن نہیں آنا، رات کے بعد رات نہیں آنی، سورج کے بعد سورج نہیں آنا، چاند کے بعد چاند نہیں آنا. یہ ہمیشہ سے اللہ کا سسٹم ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہیں ہے سورج اس کے لائق یہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب رات کے بعد دن آنا ہے، اب وہ رات کے بعد دن آنے سے پہلے دوبارہ رات سبقت لے جائے اور رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے. بالکل وہی مفہوم ہے جو سورج اور چاند کے حوالے سے، کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سرکل ہے جو اللہ نے بنایا ہے. یہ سرکل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. سورج کے بعد چاند، چاند کے بعد سورج، تو رات کے بعد دن، دن کے بعد رات. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن، رات کے بعد اب دن نے آنا. اب یہ بات یاد رکھیے، پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب دن آنے کا وقت ہے تو دن سے پہلے رات کے کہ نہیں میں دن سے پہلے دوبارہ آ جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ رات آ گئی ہے تو اب دوبارہ دن ہی آئے گا، اب رات دوبارہ نہیں آئے گی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام چیزیں اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. وہی بات جو ہم نے
سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں پڑھی. یہ تمام چیزیں اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. تمام چیزوں سے مراد یہ اجرام فلکی، یہ سورج اور چاند، اور یہ جو اجرام فلکی اور دن اور رات، یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ ایک نظام کے مطابق رواں دواں ہیں. یہاں بھی اگر آپ غور کریں، یہاں بھی سورج اور چاند اور دن اور رات کو ہی فوکس کیا گیا ہے ان آیات میں. انہی آیات کے حوالے سے یہ آیات شروع ہوئی ہیں آیت نمبر 37 سے، اور آیت نمبر 37 سے رات کی بات شروع ہوئی ہے کہ رات سے ہم سورج کی کھال اتارتے ہیں، سورج کو اتارتے ہیں، پھر لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. پھر سورج کی بات آئی ہے، پھر چاند کی بات آئی ہے، پھر سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج، اور پھر رات دن سے سبقت نہیں لے جا سکتی. اور پھر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اپنے مدار میں تیر رہی ہیں. چیزیں 4 ہی ذکر ہوئی ہیں، سورج اور چاند، رات اور دن. اور سورہ انبیاء میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہی 4 چیزیں ذکر ہوئی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہاں بھی یہی 4 چیزیں ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ سورج اور چاند اور رات اور دن اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سورج اور چاند یہ ایسے سیارے اور ایسے اجرام فلکی ہیں جو ہمیں سب سے بڑے نظر آتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑے نظر آنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہی سب سے بڑے ہیں، یہ ہمارے بہت قریب ہیں باقی اجرام فلکی کے مقابلے میں، اس لیے ہمیں یہ بڑے نظر آتے ہیں. ورنہ ان سے بڑے بڑے اجرام فلکی بھی موجود ہیں جو ان سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں. ہمارے سورج سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے ستارے اور اجرام فلکی موجود ہیں. تو جب سورج اور چاند اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو گویا کہ انہی کی طرح باقی سیارے بھی اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جیسے اللہ کی قدرت ہے. رات اور دن کا اپنے مدار میں تیرنا واللہ عالم ممکن ہے اس سے مراد رات اور دن یہ جو زمین ہے اس میں رات اور دن آتے ہیں زمین کی حرکت کی وجہ سے. ممکن ہے اس سے مراد زمین ہو، زمین اپنے مدار میں تیر رہی ہے. واللہ تعالی عالم. فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور نشانی ان کے لیے، اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں. شروع میں اللہ نے مردہ زمین اور پانی کا ذکر کیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ پھل نکالتے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے انسان کے لیے اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی. اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری بڑی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. مشحون بھری ہوئی کشتی جو بھری ہوئی تھی ایندھن سے، لوگوں سے. اور کشتی میں بحری جہاز وغیرہ میں جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو ساتھ ان کی خوراک اور دیگر ضروریات کی چیزیں. تو ایک بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کرایا. تو یہ جو کشتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. کشتی سے مراد چھوٹی کشتیاں نہیں ہیں، اس سے مراد بڑی بڑی کشتیاں، بحری جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندروں میں ہمیں چلتے نظر آتے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ جو ہمیں سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی طرح، کالأعلام، اعلام علم کی جمع اعلام، اور علم کہتے ہیں ایسی چیز جو بڑی نمایاں ہو کر نظر آئے. تو پہاڑ چونکہ دور سے نمایاں نظر آتا ہے تو پہاڑ کو بھی علم کہہ دیتے ہیں. علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں. تو سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر میں کشتیاں جاری و ساری ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ، یہ جو سمندر میں کشتیاں ہیں کالأعلام، پہاڑوں کی طرح، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. بہت بڑی نشانی ان کے لیے، قریش کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں. بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ لوگ کشتیوں میں، بحری جہازوں میں سوار ہوتے ہیں تجارت کے لیے، اکیلے سوار نہیں ہوتے، بہت زیادہ لوگ سوار ہوتے ہیں. لوگ اپنی اولادوں کو بھی ساتھ سوار کروا لیتے ہیں اور تجارت کے لیے انہیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو لوگوں کو ہم نے کشتی میں اولادوں سمیت سوار کرایا. بعض لوگوں نے اس سے عام معنی مراد لیا، لیکن اس سے زیادہ بہتر تفسیر اس کی یہ ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذریتہم سے مراد، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، اور یہاں اولاد سے مراد ان اولادوں کے باپ ہیں. اور کشتی سے مراد، بھری ہوئی کشتی سے مراد کشتی نوح ہے.
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی یہ کہ ہم نے ان کی اولادوں کو سوار کروایا، یعنی ان کی جو اولادیں ہیں ان کے باپوں کو سوار کرایا. ان کی اولادیں، یہ جو قریش ہیں، یہ جو بھی قرآن کو سن رہے ہیں، ان کی اولادیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، اور یہ خود کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اپنے باپوں کی اولاد ہیں، وہ باپ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. اگر ان کے باپ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہی نہ ہوئے ہوتے، اگر وہ غرق ہو جاتے پانی میں اور اس عذاب الہی کا شکار ہو جاتے، تو آج ان کی اولادیں بھی نہ ہوتی. تو ان کی اولادوں سے مراد ان کی اولادیں جن کے باپ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو وہ لوگ مراد ہیں. اور ان کے لیے بڑی نشانی کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولادوں کو، یعنی ان کی اولادوں کے باپوں کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اس سے مراد حضرت نوح کی کشتی ہے. حضرت نوح کی کشتی ان کے لیے بہت بڑی ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے اس بڑے طوفان سے، جس سے اللہ نے سارے کافروں کو غرق کر دیا تھا، تو اس سے اللہ نے کیسے حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا تھا. اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی. اور یہ تفسیر زیادہ بہتر ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور اس تفسیر کی دلیل وہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حاقہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. پانی نے طغیانی ماری، جب پانی کو جوش آیا، حضرت نوح کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تمہیں سوار کروایا کشتی میں. یہاں اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں قوموں کو جو اللہ نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے اللہ نے قوم عاد سمود کا ذکر کیا، پھر اللہ نے فرعون کا ذکر کیا. آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فرعون بھی آیا، اس سے پہلی قومیں بھی آئیں، اور الٹی بستیوں والے بھی، قوم لوط، وہ بھی آئے بالخاطئہ، خطائیں لے کر. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست پکڑ میں لے لیا. اللہ نے پرانی قوموں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہیں. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک ہم نے جب پانی نے طغیانی ماری، جب پانی نے جوش مارا، تو ہم نے تمہیں سوار کرایا کشتی میں. قریش کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ، ہم نے تمہیں سوار کرایا کشتی میں. اس سے مراد حضرت نوح کی کشتی ہے. تمہیں سوار کرانے سے کیا مراد ہے؟ تمہارے باپوں کو، کیونکہ اگر تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. تو اللہ فرما رہے ہیں گویا کہ کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ وہ جو سوار تھے وہ تمہارے باپ نہیں تھے، وہ در حقیقت تم ہی تھے، کیونکہ تم ان کی وجہ سے ہو آج. حضرت ابن عباس نے یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کی ہے کہ ہم نے تمہیں سوار کرایا کشتی میں. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنائیں اسے، اس کشتی کو، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ نصیحت، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھیں اس کشتی کو، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کشتی نوح میں ہم نے تمہیں سوار کرایا تھا. اللہ احسان جتلا رہے ہیں قریش پر. قریش کو تو سوار نہیں کرایا تھا، قریش کے باپوں کو سوار کرایا تھا. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہی یہاں سورہ یاسین میں انا حملنا ذریتہم سے مراد، وہاں فرمایا سورہ حاقہ میں ہم نے تمہیں سوار کروایا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری اولادوں کو سوار کرایا کشتی میں. مراد حضرت نوح کی کشتی ہے، کیونکہ قریش ہوں یا قریش کی اولادیں ہوں یا ہم ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، ہم سب اولادیں ہیں حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی احسان کے انداز میں اس طرح بیان فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھو. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں قریش کو. کس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں قریش کو یا بنی اسرائیل کو؟ اللہ فرماتے ہیں اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا. یہ گویا کہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں انہ کان عبدا شکورا، نوح تو بڑے ہی اللہ کی شکر گزار بندے تھے، تو تم وہ لوگ ہو جو حضرت نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد ہو۔ حضرت نوح تو بڑے شکر گزار تھے، ان کے ساتھ سوار ہونے والے بھی شکر گزار تھے، تم کہاں سے آگے ہو؟ تم شکر گزار نہیں ہو اللہ کے، حالانکہ تم انہیں کی اولاد ہو۔ تو قرآن کریم میں آپ پڑھیں تو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو حضرت نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابن عباس نے یہاں تفسیر کی کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولادوں کو، قریش کو، ان کی اولادوں کو، مراد ان کی اولادوں کے باپوں کو جن کی وجہ سے یہ اولادیں پیدا ہوئیں، ہم نے انہیں سوار کروایا فی الفلک المشحون، ایک بھری کشتی میں۔ اس کشتی سے مراد حضرت نوح کی کشتی ہے، اور ذریتہم سے مراد ان کے باپ ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی کی طرح، اس کشتی نوح کی طرح، ما یرکبون، جس پر یہ بھی سوار ہو سکیں۔ حضرت نوح کی کشتی کے بعد وہ کشتیاں ختم نہیں ہو گئیں، پھر اس جیسی ہی، اس سے ملتی جلتی کشتیوں پر ہم نے انہیں بھی سوار کرایا۔ حضرت نوح کی کشتی پر تو حضرت نوح کے ساتھ والے سوار ہوئے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ ہیں، پھر اللہ نے ہمیں اس کشتی جیسی کشتیوں پر بھی سوار کرایا۔ من مثلہ سے مراد حضرت نوح کی کشتی جیسی کشتیاں، تو اس سے مراد ہماری کشتیاں ہیں، اور پھر پچھلی آیت میں کشتی سے مراد حضرت نوح کی کشتی ہے۔ یہ سب اللہ کی بہت بڑی قدرت کہ کشتیاں کیسے سمندر پہ چلتی ہیں، وہ سمندر جس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، وہ سمندر جس میں اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ اس میں کشتی جاری و ساری ہو سکے، جس میں کشتی اتنی بڑی بھاری کشتی، پہاڑوں کی طرح کی کشتی چل سکے، ڈوبے نہ، یہ سارا اللہ کا سسٹم ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے سمندر کو، کشتی کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان سب کو غرق کر دیں، کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوں کشتی ڈوب جائے۔ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، سمندر اللہ کے حکم سے چلتا ہے، سمندر اللہ کے حکم سے کشتی کو اپنے اوپر سطح پہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں ہم انہیں غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کا کوئی فریاد رس بھی نہ ہو۔ صریخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چیخنے والا، یہاں چیخنے والا مراد نہیں ہے، یہاں چیخ سننے والا مراد ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم، پھر کوئی ان کی چیخیں سننے والا بھی نہ ہو، کوئی چیخیں سننے والا اور چیخیں سن کر ان کی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ ولا هم ينقذون، اور نہ ہی یہ بچائے جائیں پھر، الا رحمتا منا، سوائے اللہ کی رحمت، سوائے ہماری رحمت کے، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انسان اللہ کو گالی نکالتا ہے جب اللہ کا بیٹا مقرر کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے جب آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، انسان سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر انہیں کشتیوں پر سوار کراتے ہیں، پھر ہم انہیں انعامات دیتے ہیں، پھر ہم ان کی کشتیاں غرق نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی کشتیاں غرق کر دیں، ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو، ان کو کوئی بچانے والا نہ ہو، کشتیاں ان کی کیوں صحیح سالم چلتی ہیں؟ الا رحمتا منا، مگر یہ رحمت ہے ہماری، خاص ہماری رحمت ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود ہم انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ فائدہ ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک وقت مقررہ تک یہ ڈھیل ملتی رہے گی، یہ مستقل ڈھیل نہیں ہے، یہ ان کی جب موت آ جائے گی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ کسی سمندری سفر میں ہی ان کی موت آ جائے، یہ کوئی مستقل ڈھیل نہیں ہے، یہ ایک وقتی ڈھیل ہے، اور یہ اللہ کی سراسر رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ورنہ یہ تو ڈھیل کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو ان نعمتوں کے قابل نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں کشتیوں میں سوار بھی کرا رہے ہیں، اللہ انہیں انعامات بھی دے رہے ہیں، اور اللہ انہیں غرق بھی نہیں کر رہے۔ اللہ چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو، کوئی ان کو بچانے والا نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری خاص رحمت ہے، ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈھیل ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا